کہ جو عفق لائے تمہیں کی ایک جماعت ہے، اسے برا نہ جانا، یہ تمہارے لیے بھلا ہے، اور ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، یعنی جیسے حصہ لیا ویسی اس کی سزا ہے، اور جو اس میں سے بڑے حصے کا ذمہ دار ہوا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس کے بعد تمام مومنین کو تنبیہ کی۔ لولا استمعتموہ، تو ایک تو لولا آتا ہے وجود اول سے کی وجہ سے انتفاع ثانی کو بتانے کے لیے، ایک لولا آتا ہے حلہ کے معنی میں تحزیز کے لیے، اور تحزیز کا مطلب اگر مستقبل کے کسی امر پر ہو تو اس کا مطلب برانگیختہ کرنا، جیسے لولا تذهب تو نہیں جاتے، اور ماضی پر ہو تو اس کا مطلب توبیخ، لولا ذهبت کیوں نہیں گئے تو نہ جانے پر توبیخ، تو یہاں ماضی پر ہے، کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو یعنی عفق کو سنا تو ظاہر کیا تھا ظننتم، لیکن بجائے ظننتم کے ظن المؤمنون والمؤمنات آیا کہ ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں نے اپنے نفسوں کے متعلق نیک گمان کیا ہوتا، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان ہی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے متعلق نیک گمان رکھے۔ اب اپنے متعلق نیک گمان کیا ہوتا، یہ کیسے کہا؟ مراد یہ کہ ان لوگوں سے متعلق جو انہی میں سے ہیں، کیونکہ سب مومن ایک ہی جان کی طرح ہیں۔ جیسے دوسری کا فرمان لا تلمزوا انفسکم، اپنے اوپر طعن نہ کرو، تو اپنے اوپر سے مراد اپنے لوگوں پر، تو ویسے یہاں بانفسہم سے مراد اپنے لوگوں پر نیک گمان کیا ہوتا۔ نیک کیا؟ عفافاً و صلاحاً، پارسائی اور نیکی کا گمان کیا ہوتا۔ اب اس گمان کی مثال یعنی جن لوگوں نے نیک گمان کیا، تو بخاری کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یعذرنی فی اہلی وما علمت فی اہلی اللہ خیرا، اور کچھ حضرات نے براز ظاہر کی، تو اس کی مثال میں یہ ہے کہ جیسے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ میں منافقین کے جھوٹے ہونے کا قطعی حکم کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مکی کے آپ کی جلد پر بیٹھنے سے روکا ہے، محفوظ رکھا ہے، اس لیے کہ مکی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، اس سے آلودہ ہوتی ہے، تو جسم پر آئے گی تو پھر جسم آلودہ ہوگا، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر پلیدی سے محفوظ رکھا تو کیسے محفوظ نہیں رکھے گا ایسی عورت کی صحبت سے جو اس طرح کی بے حیائی سے آلودہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ ڈالا، ایک کوئی انسان اپنا قدم اس سائے پر نہ رکھے، تو جب کسی کو آپ کے سائے پر قدم رکھنے پر قابو نہیں دیا، مکر تمکین قابو دینا من اس کا صلہ آتا ہے، جب کسی کو آپ کے سائے پر قدم رکھنے پر قابو نہیں دیا تو کیسے کسی کو قابو دے گا اس پر کہ آپ کی زوجہ کی آبرو کو آلودہ کرے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک جبریل نے آپ کو خبر دی کہ آپ کی جوتیوں پر پلیدی ہے، اور جوتے کے پیر سے نکال دینے کا حکم دیا، اس کے سبب جو اس سے پلیدی چپک گئی تھی، تو کیسے آپ کو حکم نہیں دے گا عورت سے نکالنے کا اس تقدیر پر کہ وہ بے حیائی میں سے کسی کی سے آلودہ ہو۔ ایسے ہی مروی ہے کہ حضرت ابو انصاری نے، ان کا نام خالد بن زید ہے، انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کیا الا ترین ما یقال، دیکھتے نہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ صفوان کے بدلے ہوتے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم سے متعلق کسی برائی کا گمان کرتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو ام ایوب نے کہا کہ اگر میں عائشہ کے بدلے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرتی، تو عائشہ مجھ سے بہتر ہے اور صفوان آپ سے بہتر ہے۔ اب یہ بتایا کہ لولا سمعتموہ کے مطابق ہوتا ظننتم بانفسکم خیرا، لیکن آیا ظن المؤمنون والمؤمنات غیبت کے صیغے کے ساتھ، خطاب سے غیبت کی طرف اور ضمیر سے ظاہر کی طرف، ظننتم کی جگہ ظن المؤمنون آیا، عدول ہوا، اور ظننتم بانفسکم خیرا وقلتم لہذا افک مبین، یہ نہیں فرمایا تاکہ التفات کے طور پر توبیخ میں مبالغہ کرے، اور تاکہ لفظ ایمان کی تصریح اس پر دلالت کرے
کہ اس میں شرکت چاہتی ہے اس بات کو کہ کوئی مومن اپنے بھائی پر اور کوئی مومنہ اپنی بہن پر زن اور تانا زن کی بات کو کی تصدیق نہ کرے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نیک گمان کرے، نہ یہ کہ کوئی بھی کچھ کہے تو اس کی تصدیق کر دے. اور یہ وہ عمدہ ادب ہے جس پر قائم رہنے والے اور جس کی نگہداشت کرنے والے کم ہی ہیں. یعنی اس زمانے میں کوئی ایسا معاملہ پیدا ہو تو اس کی پاسداری کرنے والے کم ہی ملیں گے. شاید کہ تم کسی ایسے کو پاؤ جو سن کر کے خاموش رہے اور اس بات کو جو اپنے بھائیوں سے متعلق سن رکھی ہے پھیلائے نہیں. اچھا، تو ظن المومنون غیبت کے صیغے کے ساتھ آیا تو اس کے لحاظ سے قالو آیا کہ مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے نفسوں سے متعلق نیک گمان کیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے، ایسا کھلا ہوا کذب ہے جو ان دونوں کے شایع نہیں. اب رب نے فرمایا لولا جاؤ علیہ، کیوں نہ اس پر 4 گواہ لائے. یہاں لولا جو ہے وہی تحدید والا ہے. اللہ جاؤ القصف، قصف پر کیوں نہیں لائے 4 گواہ؟ اگر سچے تھے کیوں نہیں 4 گواہ لائے؟ تو فیضلم یاتو، جب 4 گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، یعنی اس کے حکم اور اس کی شریعت میں جھوٹے ہیں، یعنی تہمت لگانے والے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی تہمت اور جھوٹی تہمت کے درمیان تفرقہ تفصیل معنی فرق رکھا ہے. ثبوت شہادت الشہود الاربعہ وانتفاعها، 4 گواہوں کی شہادت کے ثابت ہونے کو اور اس کے نہ ہونے کو. ثابت ہو تو سچی تہمت ہے، نہ ہو تو جھوٹی ہے. اور جن لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہمت لگائی ان کے پاس اپنے قول پر کوئی بینہ نہیں تھا تو وہ جھوٹے ہوئے. پھر فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں تو ضرور تمہیں بڑا عذاب پہنچتا اس میں جس معاملے میں کہ تم پڑھے. تو یہ لولا وہ ہے وجود اول کی وجہ سے امتحان ثانی کو بتانی. فضل نہ ہوتا تو عذاب ہوتا، مطلب کیا ہوا کہ فضل ہوا تو عذاب سے بچے. تو یہ لولا لامتناعی شے لوجود غیری، ایک شے کی نفی کے بتانے کے لیے دوسرے کے وجود کی وجہ سے، برخلاف پہلے لولا کے کہ وہ تہذیب والا ہے. مطلب یہ کہ لولا انی قضیت ان تفضل علیکم فی الدنیا بذر النعم وان ترحم لعجلتم بالعقاب، کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ میں نے فیصلہ فرما لیا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا میں فضل فرماؤں طرح طرح کی نعمتوں سے جن میں سے توبہ کے لیے مہلت دونا بھی ہے، اور یہ کہ تم پر آخرت میں رحم فرماؤں عفو اور مغفرت کے ذریعے، تو میں تم پر عقاب جلد کرتا اس معاملے پر جس میں کہ تم پڑھے. یہ افضتم فی کا ترجمہ ہے. تو افاظہ فی ہے معنی خاضہ فی ہے. خاضہ فی الماء اصل میں پانی میں داخل ہونا، گھسنا. پھر کسی بھی معاملے میں پڑھنا اس کے لیے خاضہ فی بولتے ہیں. تو ضرور تم کو جلد عذاب دیتا اس معاملے پر جو تم عفق کے معاملے میں عفق کی بات میں پڑھے. کہا جاتا ہے افاظہ فی الحدیث اور خاضہ اور اندفاع فی الحدیث سب ایک ہی معنی میں کسی معاملے میں پڑھنا. اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے اسے لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے منہ سے وہ جس کا تمہیں علم نہیں. تو اذ تو ماں بات کی طرح مضاف ہوتا ہے، مضاف علیہ مل کر کے یہ مفعول فی بنتا ہے کسی کا. تو یہاں مفعول فی ہوگا تو مسکم کا کہ تمہیں عذاب پہنچتا جب تم بات یہ لے رہے تھے، یا فستم کا اس معاملے میں پڑے جب تم نے اپنی زبان سے لیا. تو یہ مسکم کا یا فستم کا ظرف ہے. تلقا سیکھنا، ایسی تلقنا تلقف ہے، لیکن فرق کیا گیا ہے کہ تلقی میں استقبال کا معنی بھی پایا جاتا ہے تلقاہم الملائکہ، اور تلقن میں پختگی کا معنی پایا جاتا ہے، تلقن میں اچک لینے کا معنی پایا جاتا ہے. یا خضو تلقن ہو یعنی تم میں سیکھ رہے تھے، یعنی تم میں ایک دوسرے سے لے رہا تھا. کہا جاتا ہے تلقل قول اور تلقن ہو اور تلقف ہو ایک ہی معنی میں. بألسنتکم اپنی زبان سے، یعنی بعض سے کہتا کہ حل بلغ کا کیا تم کو عائشہ کے قصہ معلوم ہوا، یہاں تک تو وہ کہتا نہیں مان تو پھر پورا بتاتا. یہاں تک کہ بات ان کے درمیان شائع ہو گئی اور پھیل گئی تو کوئی گھر کوئی محفل باقی نہ رہی مگر اس میں خبر ہو گئی. اور تم اپنے منہ سے بولتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں. تو منہ سے بولنا
یہ فرمایا گیا، اس لیے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ وہ بات جو دل میں یقینی قطعی ہے پھر زبان سے اس کا اظہار ہو، اور ایک وہ ہے کہ اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے تو محض زبان ہی زبان پر ہے، تو اس لحاظ سے فرمایا کہ منہ ہی سے بولتے تھے اور دل میں اس کی کچھ حقیقت معلوم نہیں، تو افواہ سے مقید کیا باوجود اس کے کہ قول تو منہ ہی سے ہوتا ہے، اس لیے کہ معلوم شے اس کا علم پہلے قلب میں ہوتا ہے، پھر زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے، اور یہ عفق محض ایسی بات ہے جو زبانوں پر گردش کر رہی ہے بغیر اس کے کہ قلب میں اس سے متعلق کچھ بھی علم ہو، جیسے ارشاد فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اپنے منہ سے بولتے وہ جو ان کے دل میں نہیں ہے، وتحسبونہ ہینا وعند اللہ عظیم، اور تم اسے ہلکا سمجھتے تھے حالانکہ یہ اللہ کے ہاں عظیم بڑا ہے۔ ہو کا مرتبہ ظاہر کیا، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں پڑھنے کو حین صغیرہ سمجھتے اور وہ اللہ کے عظیم ہے یعنی کبیرہ ہے۔ بعض صالحین کو موت کے وقت بے صبری بے چینی ہوئی تو ان سے کہا گیا اس بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں ایسے گناہ سے جو مجھ سے کسی خطرے پر نہ رہا ہو، یعنی میں نے اس کو کچھ بڑا نہ سمجھا ہو حالانکہ وہ اللہ کے ہاں عظیم ہے۔ پھر آیا ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ دوسرے اسلوب پر پھر فرمایا گیا کہ کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے سنا تو کہا ہوتا کہ ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم اسے بولیں، تجھے پاکی ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ تو یہاں بھی لولا اللہ کے معنی میں، اب یہاں لولا قلتم نہیں آیا جیسے لولا اس سمعتم، بلکہ اس کے بعد اس سمعتموہ آیا، تو لولا اور قلتو کے درمیان ظرف اس سمعتموہ سے فصل رکھا، اس لیے کہ کوئی بھی قول ہو فعل ہو تو کسی نہ کسی ظرف ہی میں واقع ہوگا، ظرف زمان میں یا ظرف مکان میں واقع ہوگا۔ تو ظرف کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے تو اسی میں ہوتا ہے، کسی وقت میں ہوگا کسی جگہ میں ہوگا، تو اس وجہ سے کچھ فعل یا قول کی جگہ ظرف لے لیتا ہے، اسی لیے ظرف میں وسعت ہوتی ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتی۔ تو ظرف کو رکھا اس لیے کہ ظروف کی ایک حالت ہوتی ہے، وہ ہے اس ظروف کا اشیاء سے خود اشیاء کی جگہ اتر آنا، اس لیے کہ اشیاء انہیں ظروف میں واقع ہوتی ہیں، وہاں اور اشیاء جو ہیں ظرف سے الگ نہیں ہوتی ہیں، اسی لیے ظروف میں وسعت ہوتی ہے جو غیر ظروف میں نہیں ہوتی ہے۔ اب ظرف کو مقدم کیوں کیا؟ تو اس کا فائدہ یعنی سنتے ہی براہ ظاہر کر دینا ضروری تھا کہ جیسے ہی تم نے سنا ویسے ہی یہ کہا ہوتا کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تو ظرف کو مقدم کرنے کا فائدہ کہ ان پر واجب یہ تھا ان تفادہ کنارہ کش ہونا، الگ ہونا، کہ پہلے پہل سنتے ہی اس سے متعلق سنتے ہی اسے بولنے سے کنارہ کشی اختیار کرتے، تو جب وقت کا ذکر اہم تھا تو اسے پہلے کیا گیا، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ قلتم اس سمے کیوں نہ کہا تم نے جیسے ہی اس کو سنا کہ ما یصح لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم اسے بولیں۔ سبحانک، سبحان اللہ یہ تعجب کے لیے آتا ہے اور حقیقی معنی تنزیہ کا ہے، تو یا تو تعجب ہی کے لیے ہو، معاملے کے بڑے ہونے سے تعجب کے لیے ہو، اور کلمہ تسبیح میں تعجب کا مطلب یہ ہوتا کہ اصل یہ ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کی جائے اس کے صنائع میں سے، اس کے کاموں میں سے عجیب کے دیکھنے کے وقت، تو اصل یہ تھی کہ سبحان اللہ کہتے تھے جب کوئی عجیب کارسازی نظر آتی، پھر اس کے بعد اس کا استعمال کثیر ہوا یہاں تک کہ ہر تعجب والی چیز میں بولا جانے لگا۔ یا تنزیہ سبحان کا اپنے حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کی نزاہت ظاہر کرنے کے لیے اس بات سے کہ اس کی نبی کی حرم یہ فاجرہ ہوں، ان تکون حرمت نبی فاجرتن۔ اب یہاں بیان کیا ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، فاجرہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نبی کو قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ان کو قریب کریں اور ایمان کی دعوت دیں، تو نبی میں کوئی ایسا امر نہیں ہونا چاہیے جو باعث نفرت ہو، تو کفار کی طرف بھیجا تھا تو ان کفار کے لیے کفر تو باعث نفرت ہوتا نہیں ہے، لیکن فجور اور برائی یہ سبھی کے نزدیک باعث نفرت ہوتی ہے، اس لیے نبی کی بیوی فاجرہ نہیں ہو سکتی۔
اور یہ ممکن ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو، جیسے نوح کی اور لوط کی بیوی، اور یہ ممکن نہیں کہ فاجرہ ہو، اس لیے کہ نبی کفار کی طرف انہیں دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا امر نہ ہو جو انہیں ان سے نفرت دلائے۔ تو کفر تو ان کے نزدیک نفرت والا نہیں، نفرت انگیز نہیں ہے۔ کشخنا یعنی بیوی کا وچلن ہونا، تو یہ نفرت انگیز عظیم چیزوں میں سے ہے۔ اب اگر یہ امر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس سے ایک علم ہونا چاہیے کہ نبی کی بیوی فاجرہ نہیں ہو سکتی، پھر حضور اس معاملے میں پریشان کیوں تھے؟ اس سوال کو امام راضی نے کہا، پھر جواب دیا ہے کہ بہت سے معاملات ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ واقعی اس کے خلاف ہے، اور پھر بھی تنگ دل ہوتے اور پریشان ہوتے، جیسے قرآن میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے اس سے جو بولتے ہیں۔ تو قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، شعر ہے، شعر ہے، اور حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنون ہے، تو ان سب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ کفار جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، لیکن پھر ان کی باتوں سے پریشانی ہوتی تھی، تو ویسی یہ بھی ہے۔ ھذا بہتان عظیم، بہتا یا بہتوں کو مانا ہوتا وہی گڑنا، زورن یا بہتوں من یسمعو، اس کے اصلی معنی کی طرف اشارہ کیا، ایسا جھوٹ جو سننے والے کو مبہوت کر دے، عظیم۔ اور ما تقدم میں ذکر ھذا افک مبین، اور یہاں بہتان عظیم، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ہی کے معمور ہوں کہ وہ کہتے یا یہ کہتے، برات سے مبالغہ کے لیے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اس کے مثل میں عود کرو، یعنی اس طرح کا کام پھر کرو، اس طرح کی بات قذف یا اس کی بات سننے کی طرف پھر عود کرو کبھی بھی، یعنی جب تک کہ تم باحیات اور با تکلیف ہو۔ اگر تم ایماندار ہو تو ایمان والوں ہی کو تو حکم دیا گیا ہے، ان کنتم مؤمنین پھر کیوں آیا؟ اس میں ان کو برانگیختہ کرنا ہے تاکہ وہ نصیحت پذیر ہوں و تذکیر ماجب ہوں، اور اس کی یاد دہانی کے لیے جو ترک عود کی موجب ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان، جو ہر برائی سے روکنے والا ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ آیات کی تفسیر کی یعنی کھلی دلالتیں اور شریعت کے احکام اور عمدہ آداب، یہ سب آیات کے تحت ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جس موقع پہ مذکور ہوتا ہے اس مبارک ہوئی تو اس موقع سے ہی مناسبت ہوتی ہے، تو اس کے لحاظ سے تفسیر کی، تم کو تمہارے کاموں کو جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے، یعنی تمہارے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا۔ یہ علیم کہ عالمہ صدق نزاہتہا و حکمہ میں براتہا، کہ ان کی پاک دامنی کی سچائی کا علم ہے اس کو، اور ان کی برات کا اس نے حکم فرمایا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ پھیلے ایمان والوں میں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، کہ دل میں جو پسند ہوتی ہے اسی کو محبت کہتے ہیں، تو کس کے دل میں فاحشہ کو پھیلانے کی محبت ہے، کس کے دل میں نہیں ہے، اس کو اللہ جانتا ہے۔ جو وہ جانتا ہے تو اس کے محبت کے مطابق اور عظم محمد کی محبت کے مطابق بدلہ دے گا۔ فحش الامر وانا جاوز الحد ہوتا ہے، تو چونکہ لفظ فاحشہ ہے اس لیے کہا کہ اے ما قبح جدا، یعنی جو بہت برا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو فاحشہ کو اشاعت کے ارادے سے اور اس کے پسند کرنے کی وجہ سے پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں حد کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد لگائی ابن ابی پر، حضرت حسان پر اور مصطح پر، اور آخرت میں عذاب ہے نار کا۔ یہ وعدہ ہے اگر تائب نہ ہو، اور اللہ جانتا ہے باطنی امور کو اور سینوں کے بھید کو، اور تم نہیں جانتے، یعنی اسے معلوم ہے اس کی محبت جس نے پھیلانے کو پسند کیا، اور وہ اس کو اس پر سزا دینے والا ہے۔ پھر آیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم، جزا محذوف، یعنی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے لیے عذاب جلد کرتا، اور اس احسان کو یعنی جلد عذاب کے ترک کو مقرر کیا، اور ساتھ جواب محذوف کیا، ان پر احسان جتانے میں مبالغہ کے لیے اور توبیخ کے لیے۔ اور بے شک اللہ بہت مہربان ہے۔ رافت سے رؤوف فعول کے وزن پہ مبالغہ کے سوا،
اس لحاظ سے کہ اس نے مقذوف کی برات، متہم کی برات ظاہر کر دی اور اس پر ثواب بھی دیا، اور بہت مہربان ہے قاذف کے جرم کو بخش کر کے جبکہ وہ تائب ہو۔